الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومنجانا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونبينا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام بلند آواز سے پیش کریں عرض کریں. سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله تبارك وتعالى وحده لا شريك خلاق عالم خالق ہر جہت و مالک ہر سمت حضرت عشق حضرت حق جل جلالہ کی ہر ہر حمد اور ہر ہر تعریف اور ہر ہر ثنا کے بعد درود و سلام کا ہر ہر زاویہ شاہ کونین امام القبلتین جد الحسن والحسین شفیع عاصیان محب و محبوب یزدان سیاہ لا مکان سیدنا و ملجانا و مأبانا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اس عقیدت سے پیش کیا ہے کہ ہمیں اپنا غلام ہونا اور ان کا آقا اور مولا ہونا یاد رہے آمین 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 شاخان الہی و رسول آج کے خوبصورت مضمون میں آپ احباب کی خدمت میں کانسیپٹ ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے، اصل میں لوگ سمجھ نہیں پاتے، لوگوں کی کم فہمی کی بنیاد پر ہمیں بہت کچھ اپنی گفتگو تبدیل کرنا پڑتی ہے جس کا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ کم فہم لوگ جب آپ کو سنتے ہیں تو آپ کا فہم جو ہے وہ کنویں میں پڑ جاتا ہے، مطلب سارا جہان ایک ہی اسٹائل پہ لگا ہوا ہے تو سارے لوگ ادھر، لوگوں کو ایک فطرت ہے، مطلب ایک ہی آواز سن کے ایک ہی چیز سن کے لوگ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، ریٹنگ پہ مرتے ہیں لوگ، مطلب ہمارے ہاں کوالٹی ختم ہو گئی ہے، کوانٹٹی پہ سارے مر گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں، قرآن پاک اللہ کی پاک کتاب ہے، یہ اپنے آپ میں سراپا ہدایت ہے، کسی کے پڑھ کے سنانے کی محتاج نہیں ہے۔ مطلب اللہ نے قرآن اتارا، وہ ایک الگ بات ہے، فرمایا کہ پڑھو سکھاؤ سیکھو، لیکن کیا اگر کوئی پڑھنے سکھانے والا نہ ہو تو ایز اے مسلم مجھ پہ لازم نہیں ہے کہ میں قرآن پاک سے اپنی ڈائریکٹ ہدایت لے لوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن جب تک مجھے کوئی دوسرا الحمدللہ نہ سمجھائے، میرا ایمان اتنا گر چکا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہاں موت ہو چکی ہے مسلمانوں کی، یہاں زوال ہے اسلام کا، لہذا ہر موضوع کو اتنا مسجع اور مکفہ بنانا پڑتا ہے کہ لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی بات سمجھانے کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے، تب لوگ کہتے ہیں ہاں اس بندے نو یار 20,000 بندہ سنتا پہ تیری گل سنو، وہ نالائق کو قرآن اکیلا بھی پڑھا ہو تو سارے جہان پہ بھاری ہے، لیکن یہ سمجھائے کون؟ ہم جیسے لوگ جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے خدا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمارے راستے آسان فرمائے اور نا اہلوں کو ہدایت دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو مغلوب فرمائے اور اسلام کو غالب فرمائے۔ وہ شاخان الہی و رسول، قرآن پاک سے بڑی تقریر کوئی نہیں، قرآن پاک سے بڑی ہدایت کوئی نہیں، قرآن پاک سے بڑی بات کوئی نہیں، قرآن پاک سے بڑی نجات کوئی نہیں۔
اس کے لیے آپ کو الفاظ نہیں چاہیے، اس کے لیے آپ کو جذبات نہیں چاہیے. میرا چھوٹا سا سوال ہے، قرآن ہدایت بولتا ہوا کھلا قرآن اتنی ہی ہدایت رکھتا ہے جتنی کہ بند قرآن ہدایت رکھتا ہے. لیکن جب سے یہ قرآن طاقوں میں پڑا رہنے لگا اور برکت کے لیے دکانوں پہ تعویذ بن گیا اور لوگوں کے مرنے کے بعد صرف ایصال ثواب کے لیے سورہ یاسین میں استعمال ہونے لگا، لوگ یہ بھول گئے کہ اس قرآن سے ہمیں لمحہ لمحہ ہدایت چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ قرآن سے ہدایت سننے یا سمجھنے کے لیے جلدی راضی نہیں ہوتے یا مات کھا گئے. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے اس معاشرے میں نعت خانوں نے قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. چھیڑ دیں گے اس کا کلام، یار تھڑے تے بیٹھنے والا ایک بندہ ہے، ساری زندگی پتہ نہیں انہیں صحیح نماز بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی، وہ کلام لکھ دے جی میں تیرے عشق میں مر رہا ہوں، سننے والے مرن لگ پہ نہیں ہوتے، تو تسی وہ دیکھو کی فائدہ لینا ہے. کلام جو اعلیٰ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کو ساری زندگی مانا ہے پایا ہے، ان کا کلام اعلیٰ ہوتا ہے. ان کا کلام چونکہ تھوڑا سا مشکل ہے، وہ سمجھ نہیں آتا، لوگ سوکھا سمجھ دینے کے گل کرے تے کھوپر چ آوے. او بھائی آپ نے اچھی گاڑی میں اگر سوار ہونا ہوتا ہے تو آپ 2-4 محلے چھوڑ کر 50 روپیہ کرو رکشے دا کرایہ لا کے 150 گڈی لا کے تسی اڈے تے جاتے ہو بھی یار گڈی چنگی ہے. آپ کا دماغ کام کرتا ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے اچھی چیز کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز تھوڑی سی مشکل ہے، اس کے لیے اس تک جانے کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، اپنے آپ کو بلند کریں. وہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی کہ وہ خواجہ اجمیر نے یوں کر کے انگلیاں دکھائیں اور ان کے مرشد نے اور حضرت خواجہ بختیار کاکی نے اور اتنے ہزار جہان دیکھ لیا. میں نے کہا صرف خواجہ بختیار کاکی یا خواجہ اجمیری کو ہی کیوں نظر آیا، باقی جڑے مرید سن انہوں نے نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ کی جواب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ویکھن والا بھی کوئی بندے کا پتر مرید ہو جہا ہونا چاہیے جڑا ہو جہا ہوئے تو انہیں دکھایا جائے. آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ مطلب ہر ایک کو کیوں نہیں کہا جی 18,000 عالم دیکھ لے؟ خواجہ اجمیری نے کیوں دیکھے ہیں؟ حضرت عثمان ہرونی کی 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھایا ہے. صرف خواجہ اجمیر کو کیوں نظر آیا ہے؟ باقی مریدوں کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے باقی مرید کیوں نہیں دیکھ سکے؟ یہ مطلب ہے کہ سورج چڑھتا ہوتا ہے پر انہیاں نوں سورج بھی نہیں دے سکتا. مرشد کا مقام اعلیٰ ہے، دیکھنے کے لیے مرید بھی خواجہ بختیار کاکی جیسا چاہیے. سانو بھی تو ساڈیاں نے بنایا ہی ہے نا. ہمیں دیکھ کے بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں، یہ اپنے اثر کی بات ہے، زمانے والے لوگ بہت ساری دشمنیاں کرتے ہیں. دشمنیاں رسول خدا سے کتنی لوگوں نے کی، تاریخ گواہ ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے. رشتہ داریاں نے تباہی پھیری، جنی دشمنی رسول پاک نہ رشتہ دارہ نے کی تھی، کسی نے بھی نہیں کی تھی. اپنے رشتوں نے کی. بیگانہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، نہیں پھینکا؟ اب بولو تو صحیح. تو کتنے مشکلات اٹھائے، کتنے دکھ اٹھائے، آگے آگے چلتے جائیں اور بچوں کو کربلا میں خاک خون میں ملا دیا. یہ قوم کر رہی ہے، یہ معاملہ ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے اس معاشرے میں. حق سمجھنے کے لیے آج کے دور میں حق کا فہم لینے کے لیے آپ کو اپنے علم کو، اپنی فکر کو بلند کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم بالکل ان پڑھ، اگر آپ جتنے جاہل ہوں گے نا آپ کو اتنے بڑے بڑے جاہل سکھانے والے ملیں گے. یہ بھی سن لیں آپ، مطلب گدوں کا امام کوئی شیر نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یار آپ میری تقریر سمجھ رہے ہیں یا اوپر سے کو دبائیے؟ کیا کہا بھلا میں نے؟ یہ کہو میں نے کیا کہا؟ اسی طرح کتوں کا امام بھی کوئی شیر سونے شیران دی صفحہ میں امام شیر اگے ہوئے گا. جب آپ کا لیول نیچے ہے، آپ ہی عالم نوار سننا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو قرآن سمجھانے والا کہاں سے آئے گا؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ لہٰذا اپنے علم کو، اپنی فکر کو بلند کرے جہاں سے آپ کی فکر اور شعور بلند ہوتا ہے. اور اس کا بھی لیول ہے، یہ ایک تقریر میں نہیں سمجھایا جا سکتا. میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جو بات میں آپ کے سینے میں اتارنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے.
مسئلہ یہ ہے کہ جب سننے والے لوگ چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں، مطلب لین والے جڑے لین چ لگے نے انہاں سارے نے کچھا تے بنین لینی ہے، دکان والے دا دماغ خراب ہے تو 3 پیس سنڈ دے دے۔ یار ایک مثال میں نے بات کی ہے بھئی لین والے گاجر مولیاں کھاندے نے، انہاں نوں خبر ہی نہیں کہ ذائقے کیا کیا ہے، او دا نتیجہ کی نکلدا ہے کہ لین والا بھی پھر او اپنی گاجر مولی نوں کہندا کہ جو میرے پاس ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہے، گاجر والا کہندا ہاں جو میں نے کھایا ہے وہ کسی نے نہیں کھایا۔ اور پنجابی جی مثال ہے جی ہو جے کون والے ہو جائے کھان والے، یہ تھوڑی چینج کر لو نا، مطلب لین والے بھی اسے ہن تسی کہندے ہو بھی تانوں مرغیاں دے بازار چوں تانوں اونٹ ملن تے تسی بے وقوف ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی بھی آنکھ ہے یا نہیں ہے؟ جے تہاڈی اپنی اکھ کوئی نہیں تے جے 15-20 سال بھی تہاڈی اکھ پیدا نہیں ہو سکی تے ساڈے تو جدا ہو کے تسی کتے اکھ پیدا ہور کر کے لے آؤ تے پھر ساڈے سامنے آؤ تے سانوں دسو بھی یہ اکھ سانوں اوتھوں لبھی ہے تیرے کول نہیں ملی تو جو ہو منگیا انعام۔ تے بچیو جی اتھوں جا کے تانوں الف بے بھی بھول گئی تہاڈے کول بھی پلے کچھ نہ آیا تے پھر اپنا قصور لبو تے سدھے ہو جاؤ۔ چاپ لوس جڑا بندہ ہوندا ہے نا وہ بندہ بڑا ہی گندا ہوندا ہے، میرا زندگی دا تجربہ ہے، میں ایکسپیرینس کیتا ہے، میں دیکھیا بھی جڑے بندے ساڈے جنی زیادہ چاپلوسی کرن والے نے وہ اوڈے بڑے دشمن نکلے، یہ میرا زندگی دا تجربہ ہے، یہ میرا لائف ایکسپیرینس ہے۔ مریدوں میں بھی ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں آپ کو لگ رہے ہوتے بڑے نٹھے بھجن والے نے، بڑے بدماش ہوندے نے، اپنی گڈ بل واسطے لگے ہوئے نے، انہوں نے تھوڑا جہا سائڈ تے لاؤ دسن گئی نہیں چاہتے بات۔ میں آپ کو دیکھنا کچھ سچ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، تو آپ سوچے کہ اس کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے۔ سوال کیا تھا میں نے پچھلے تیسرے جمعۃ المبارک میں نے آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف رسول اللہ کی طرف سے ہدایت چاہیے، باقی کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ولی بھی صرف اعتقاداً نہیں، عملاً اس چیز کی ضرورت ہے۔ کتنے اچھا کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ چلو دا جواب پاما علماء کو بھی پوچھو، مشائخ کو بھی پوچھو، بڑے لوگوں کو پوچھ کے دا جواب لے کے آؤ جاؤ۔ مطلب مرشد، میرے کو بندہ آ گیا مولوی صاحب آئے، میں نے کہنے لگے جی حضور آپ میں نے کہا جی اللہ کے کرم سے الحمدللہ آپ بات کریں جو بھی ہیں۔ وہ مسائل کے بارے میں پوچھا تو بات ہوئی، مطمئن ہوئے، خوش ہوئے، جی ماشاءاللہ جی تحقیق ہے۔ میں کہا یار میں یہ سمجھنا چاہنا اگر یہی مسئلہ تو نے مجھ سے پوچھنا تھا جو تو نے مجھ سے پوچھا ہے تو یار یہ مسئلے کے لیے مدارس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں تو اللہ کا فقیر ہوں، میں تو العلم باللہ رکھنے والا بندہ ہوں، تو میرے کو ذات الہی چ سوال کر پتر۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کنز کھول لی، آپ نے غنیاں کھول لی، آپ نے منیاں کھول لی، آپ نے دیگر کتابوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ اس لیول پر آئیں، یہ آپ جو باتیں کرتی ہیں یہ بچوں جیسی باتیں ہیں، یہ آپ پیچھے چھوڑیں یا آگے بڑھیں۔ اب مطلب چونکہ ایسا بندہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس لیول پہ لے کے جانے والا بندہ ہی کوئی نہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب نہ لوگوں کو خبر ہے نہ شعور ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی فکر کی کمی ہے، تو جیسے جیسے یہ فکر بلند ہوتی جائے گی وہ سمجھ میں آئے گی۔ اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں، میں نے ابھی سوال کا آپ کو جواب دیا کہ بھائی یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد کیا، دیکھیں ہم محمدی ہیں، بات ختم ہوگی، اللہ کو مانتے، جب اللہ رسول کو مانتے ہیں پھر آگے مرشد کس بلا کی علاج ہے؟ بھائی مرشد کس بیماری کی دوا ہے؟ مرشد کو کی لب دا ذرائع ہوتا دسو۔ لوگ کہتے رہی داڑھی ملتی ہے، میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو مرشد کے بہت بڑے دشمن ہیں، داڑیاں بھی انہوں نے ہیں۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو اللہ کے دشمنوں کی بھی داڑیاں ہیں، آپ سن رہے میری بات؟ اچھا بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جنہیں ہم کہتے ہیں جی کہ یہ رسول کریم کے گستاخ ہیں، یہ ہم سے پہلے انہوں نے اماموں کی تحریک چلائی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں بزرگ صوفیہ اپنے طور پہ باندھتے تھے، مرید اپنے طور پہ باندھتے تھے، تو یہ پچھلوں کی بات ہے، پرانی بات ہے۔ ہم سے پہلے یہ تبلیغی جماعت والے امامیں بہت دیر سے باندھتے ہیں، یہ آج سے نہیں باندھنے لگے، 50 سال پہلے تو اجتماعی طور پہ باندھنے لگے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کو اب بعد میں ہمارے لوگوں نے اس کی تحریک باقاعدہ مختلف لوگوں نے مختلف طبقوں میں اس کو چلائی ہے۔ اب میری بات کو سمجھ جائیں، وہ دشمن ہے نہیں تو انہوں نے سرات امامے کیوں آ گئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ امامہ ہدایت نہیں ہے، داڑھی ہدایت نہیں ہے، تسبیح ہدایت نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ کی معرفت ہے جو اللہ کے فقیر کے سوا دے کوئی نہیں سکتا۔ یہ لیول ہے ہدایت کا، یہ لیول ہے قرب الہی کا۔
اب اس ٹاپک کو چھیڑتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ پرانی سڑیاں گلاں لوگ کرتے ہیں, معذرت نہ سڑی نہیں ہے, لوگ مجھے ناراض ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے یہ توہین کر رہا ہے. تو آپ بھی تو توہین کر رہے ہیں نا, آج تک رسول خدا کے مقام کو سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ جیسے باتوں میں سے بات ہوئی, اب میری باتیں کون سی میں نے کرنی شروع کر دی. تو باتیں تو کرنے والی بہت ہوتی ہیں, بتانا یہ ہے کہ اپنا فکر بلند کریں, اپنی سوچ بلند کریں. مرشد کو بھی اگر تسی کنز الدقائق پڑھنی ہے تو پھر انہوں مرشد نہ بناؤ, تسی بہتر ہے کسی مدرسے چلے جاؤ. جے تسی تویز دھاگے لینے دے تو سونے ہو, پھر کسی اس بندے کو جاؤ جڑا پھوکا مار کے تہاڈا ٹھڈ پی ٹھیک کرے, وہ زیادہ بہتر ہے. پہلے تانوں سمجھ تے آوے کہ تسی مرشد پھڑیا کر لئیے. دیکھنا آپ ذرا سوچئے گا, سنار کی دکان پہ جا کے آپ کہیں نہیں بھائی جی 3 کلو آلو ہے نا, تہاڈا کرے گا کی ہو. ریلوے ٹریک پہ جا کر آپ بات کریں کہ بھائی جی بس کتنے بجے جاندی ہے, ڈبہ پشاور نوں جانا چاہیے تے وہ ٹرین کراچی جا رہی ہے تے ڈبہ پشاور نوں کب جائے گا. آپ کو سوال نہیں سمجھ آ رہی؟ مطلب غلط جگہ پہ جا کے غلط سوال کریں گے. جو چیز جگہ کی ہے وہاں سے وہ کوئسچن کریں. لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے مرشد کس لیے ہوتا ہے. 2 لفظوں میں تو سنو, مرشد اللہ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے. مرشد کا کام نہیں کہ تانوں مسئلے کنز دسے, وہ بھی دسے, لیکن اس سے اگلی مرحلے بھی آئے. مرشد کا کام یہ نہیں ہے. یہ جب کہ مسئلہ گڑ مڑ ہو گیا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. لوگ پھوک مارنے والوں کو مرشد سمجھتے ہیں, وہ کنز دقائق پڑھانے والوں کو مرشد سمجھتے ہیں. سونے مرشد ہوتا ہے جڑا ساری رات رب نال رہے تے دن رب نال بھی ہوے تے بندیاں نال بھی ہوے. ایک عام موٹی سی بات ہے جو آپ کو سمجھ میں آتی. تو مرشد کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ملانا. کون ہے ذرا؟ اللہ سے ملانا. یہ ہے مرشد کا کام. تو جڑا اللہ نہ ملا نہ سکے رب, لیکن وہ مرید بھی اس لیول پہ آئے, یہ ساری چیزیں پھر وہ ایک راہ سلوک طے کرے, یہ مرشد کا کام ہوتا ہے. مرشد کا کام قطن نہیں ہوتا کہ تسی جاؤ تسی کہو جی یہ طلاق کا مسئلہ آپ بتا دیں. اس کے لیے علماء کا طبقہ موجود ہے, آپ ان سے جا کے پوچھیں. مرشد جسے بنائے وہ دے کو ہمیشہ کہو کہ حضور مینوں رب نال ملا. یہ ہے مرشد. تے جڑے تے یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نے, باقی جڑے کہہ رہے ہیں وہ لوگ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں تے کرتے رہن. وہ دا نقصان ہے, آج بھی نقصان ہے, 100 سال بھی نقصان ہے, 1000 سال بھی نقصان ہے. پہلے جب لوگ بیعت کرتے تھے تو بیعت کے وقت مرید کو باقاعدہ طور پہ ریاضت کرواتے تھے. ریاضت ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے اللہ ماشاءاللہ جو ویسے ذکر الہی کا دشمن ہے. وہ ہے ہاتھو بد قسمت ہو, بد بخت ہو. وہ اللہ کے ذکر سے دشمنی کرتے ہو, تمہارا ایمان بھی ہے یا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں جی کسی پرسن سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اللہ پاک کا گستاخ ہے, آپ کو سریعاً اس پر یقین ہے, رسول پاک کا گستاخ ہے, سریعاً اس پر یقین ہے, بعد الائل, یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ جہلا اس کا فیصلہ کریں. پھر اگر وہ آپ کو ایسی اللہ کی طرف لاتا ہے تو پھر آپ سنیں کہ بھئی آپ اللہ پاک کے دشمن ہیں, آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا. آپ پہلے اپنا ایمان تو درست کریں. اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ایک آدمی عارف باللہ ہے, عاشق الہی ہے, واصل باللہ ہے اور عارفین کاملین کے گروہ میں سے ہے. اس بندے کو جب آپ اللہ کے ذکر کی جب بات اس سے سنتے ہیں, اس کا انکار نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ, استغفر. باقی